کہ حضرات صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رتبہ اور کیا مقام عطا کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کبھی میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ قرآن کریم میں کہا گیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہوئے۔ جب قرآن نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا، صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ صحابہ کرام جنتی ہیں، اور ایک شخص، اور میں آپ کے سامنے یہ بات بھی عرض کر دوں، آج کہ اس دور میں کتنے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں لعن طعن کرتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک شخص ہے مرزا محمد علی انجینئر نام کا، نہ عالم ہے نہ حافظ ہے، صحیح سے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، اور وہ صحیح سے قرآن پڑھنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے، دسیوں غلطیاں کرتا ہے، اور وہ وہاں بیٹھا ہوا اپنے آپ کو بڑا عالم ظاہر کر کے دین کے مختلف معاملات و مسائل پر گفتگو کرتا ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں ایسی واہیات اور فضول باتیں بیان کرتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے دل میں صحابہ کرام کی طرف سے دشمنی پیدا ہو، صحابہ کرام کی طرف سے بغض اور عناد پیدا ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر تاریخ کی کتابوں میں صحابہ کرام کے بارے میں ان کے خلاف کوئی بات لکھی ہوئی ہے، وہ کتاب ذرا دیے جانے کے قابل ہے، اس لیے کہ جب قرآن نے ان کی جنتی ہونے کی بشارت دے دی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنتی ہونے کی بشارت دے دی، قرآن میں اعلان کیا گیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ ہر ایک صحابی سے اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، جنتی ہونے کے بارے میں اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں تاریخ کی کسی کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی، اور ہمارا یہ مقام ہے بھی نہیں کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں بیٹھ کر یہ طے کریں کہ کون درست تھا کون غلطی پر تھا۔ ہمارا یہ مقام نہیں ہے، ہمارا یہ منصب نہیں ہے۔ صحابہ کرام وہ بڑے لوگ تھے، اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو، ان کی آپس کی لڑائی ہے، ان کے آپس کے اختلافات، ہمارا یہ مقام نہیں ہے کہ اس سلسلے میں گفتگو کریں۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا وقیاما، صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد کائنات میں، دنیا میں سب سے افضل ترین لوگ صحابہ کرام ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام معصوم تو نہیں ہیں، لیکن اللہ نے انہیں یہ شرف، یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، ان کے ساتھ کے لیے صحابہ کرام کو چن لیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے ان اللہ نظر الى قلوب عباده فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، کہ اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو سب سے پاکیزہ دل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا، تو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب نبوت و رسالت کے لیے فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو سب سے پاکیزہ دل صحابہ کرام کا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، ان کی صحبت کے لیے، ان کے ساتھ کے لیے صحابہ کرام کو چن لیا۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام ہدایت کے امام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نمونہ ہے، ایمان و یقین میں بلند تر رتبہ رکھنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ان کا ایمان امت کے ایمان پر غالب آ جائے گا۔ اللہ نے صحابہ کرام کو ایمان و یقین کا یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا لو کشفت غطاء مزددت یقینا، کہ اگر سارے پردے ہٹا دیے جائیں اور جتنی چیزیں غیب کی ہیں جو آج نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن ان پر ہمارا ایمان ہے، اگر غیب کی ساری چیزیں پردے ہٹا کر دکھا دی جائیں تب بھی میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی بن دیکھے ایمان اس درجے کا ہے کہ دیکھ کر جو ایمان و یقین حاصل کیا جا سکتا ہے اس درجے تک ان کا ایمان پہنچا ہوا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ایمان و عمل کے اعتبار سے صحابہ کرام کس مقام پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی اور بہترین تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعریف کی اور فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ کبھی میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ 3 مرتبہ آپ نے یہی جملہ دہرایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے تو وہ میرے کسی صحابی کی سیر 2 سیر خرچ کرنے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی اللہ نے صحابہ کرام کو ایمان و یقین کا یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمارا یہ ماننا ہے
کہ بڑے سے بڑا امام ہو، غوث قطب و ابدال ہو، کتنی ہی بزرگ ہستی ہو، خواہ امام بخاری ہو یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا امام، مجتہد، محدث، مفسر ہو، وہ کسی ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے صحابہ کرام کو ایمان و یقین کا یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ آپ غور کیجئے، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، یہاں تک کہ آپ نے ان کا درجہ اس حد تک بیان فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہا کہ اگر اویس تم کو مل جائے تو تم ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، حضور کو انہوں نے نہیں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف ان کو حاصل نہیں ہوا۔ اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آ سکے، اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر بعد میں وہ مدینہ منورہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی۔ آپ غور کیجئے کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے نہایت بلند تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آنے والے قافلوں میں ان کو تلاش کرتے، یہاں تک کہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر جیسی جلیل القدر شخصیت نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ نہایت اونچے درجے کے ہیں، لیکن حضرت عمر نے اصرار کیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر اویس تم کو مل جائے تو تم ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا۔ حضرات سامعین، آپ غور کیجئے، یہ ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن صحابیت کا شرف ان کو حاصل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقام پر وہ نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کائنات کو، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا اور زہد و تقوی کی ایسی روشن مثال قائم کی کہ دنیا آج تک حیران ہے، انہوں نے دنیا کے اندر اس عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کی کہ جس کی مثال سوائے خلفائے راشدین کے کوئی دوسری نہیں مل سکتی، لیکن اس کے باوجود وہ کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکے۔ اپنے زہد و تقوی، اپنے عمل، اپنی بصیرت، دین کی خدمت، مسلمانوں کی خدمت، اسلام کی نشر و اشاعت، ان ساری چیزوں کے باوجود کسی صحابی کا مقام ان کو حاصل نہیں ہو سکا۔ اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ نے صحابہ کرام کو جو رتبہ اور مقام عطا کیا ہے اب وہ بعد میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ان کو چن لیا تھا اپنے پیغمبر کی رفاقت کے لیے، ان کی صحبت کے لیے، ان کے ساتھ کے لیے، ان کی معیت و نصرت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بے انتہا بلند مقام عطا کیا تھا۔ اور میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی عرض کر دوں، آپ غور کیجئے کہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان و یقین کا کیا مرتبہ عطا کیا ہے۔ آج کے اس دور میں کتنے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں کیسی کیسی واہیات اور فضول باتیں بیان کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں کچھ نہ کچھ اپنی زبان سے کہتے ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں بغض اور حسد اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ آپ ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا اختلاف ہوا، سب جانتے ہیں کہ اختلاف بڑھ گیا، جنگ تک کی نوبت آ گئی۔ کسی نے حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں، ان کی کتاب نسائی شریف حدیث کی 6 صحیح مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا اور کہنے لگے کہ دیکھو، جب کسی شخص کو چوری کرنی ہو تو ہمیشہ دروازہ تلاش کرے گا، دروازے سے وہ گھر میں داخل ہو سکتا ہے، چوری کے لیے اس کو دروازے کی تلاش ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دروازہ مل جائے، میں گھر کے اندر داخل ہوں اور مکان میں داخل ہو کر چوری کروں۔ تم یہ سمجھ لو کہ دین ایک عمارت ہے، اس کا دروازہ صحابہ کرام ہے۔ جو شخص دین کے کسی معاملے میں چوری کرنا چاہے گا، خیانت کرنا چاہے گا، وہ صحابہ کرام کے بارے میں لعن طعن کرے گا، صحابہ کرام کے بارے میں بغض اور حسد اپنے دل میں رکھے گا، ان کے خلاف کچھ نہ کچھ اپنی زبان سے کہے گا، چاہے دبی زبان سے کہے چاہے کھلی زبان سے کہے۔ آپ غور کیجئے کہ حضرات صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رتبہ اور کیا مقام عطا کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا صحابی، کبھی میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ اور قرآن کریم میں کہا گیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہوئے۔ جب قرآن نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا، صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ صحابہ کرام جنتی ہیں۔ اور ایک شخص، اور میں آپ کے سامنے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ آج کے اس دور میں کتنے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں لعن طعن کرتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک شخص ہے
مرزا محمد علی انجینئر نام کا، نہ عالم ہے نہ حافظ ہے، صحیح سے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، اور وہ صحیح سے قرآن پڑھنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں، دسیوں غلطیاں کرتا ہے، اور وہ وہاں بیٹھا ہوا اپنے آپ کو بڑا عالم ظاہر کر کے دین کے مختلف معاملات و مسائل پر گفتگو کرتا ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں ایسی واہیات اور فضول باتیں بیان کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دل میں صحابہ کرام کی طرف سے دشمنی پیدا ہو، صحابہ کرام کی طرف سے بغض اور عناد پیدا ہو۔ وہ اپنی ایک تقریر میں کہتا ہے کہ حضرت معاویہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، دین کو قائم کیا، 30 سال تک دین اپنی جگہ قائم رہا، اس کے بعد فتنے پیدا ہوئے، اور فتنے اس لیے پیدا ہوئے کہ صحابہ کے لوگوں کے اندر مال کی محبت پیدا ہو گئی۔ حضرات سامعین، آپ غور کیجئے کہ لوگوں کا اگر کن کو مراد دے رہا ہے؟ 30 سال کی مدت کے بعد جو آپس میں اختلاف پیدا ہوا وہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ اگر صحابہ کرام سے کوئی اجتہادی غلطی ہوئی، اس کو اس طرح تعبیر کرنا، اس طرح بیان کرنا کہ وہ مال کی حرص میں، مال کی لالچ میں، مال کی ہوس میں مبتلا ہو کر دین کو برباد کر رہے تھے، یہ کتنا افسوس کی بات ہے صحابہ کرام کے بارے میں ایسی واہیات باتیں بیان کرنا۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی ان کے نکاح میں دی، جب اس صاحبزادی کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، آپ نے اپنی دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دی، جب اس دوسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ ایسے باحیا انسان ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فرشتے ان سے شرم کرتے ہیں، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں، لیکن یہ ملعون شخص ان کے بارے میں کہتا ہے کہ حضرت عثمان کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ ان کی غلطی تھی، ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کا قصور تھا، ان کی غلطی تھی جس کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتا ہے جو ان کی شان و مقام سے نیچے درجے کی ہیں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ معاویہ ایسا شخص ہے جس کا پیٹ کبھی مال سے نہیں بھرا، نعوذ باللہ۔ آپ غور کیجئے کہ وہ صحابی کے بارے میں ایسی سنگین گستاخی کی بات کہتا ہے، صحابی کے بارے میں ایسا جملہ استعمال کرتا ہے، جبکہ قرآن کریم نے صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ قرآن میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جنتی ہیں، صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ہمارا یہ مقام نہیں ہے۔ اس کے بعد اور یہ جو باتیں وہ بیان کرتا ہے وہ تاریخ کی کتابوں سے بیان کرتا ہے، تاریخ کی کتابوں سے صحابہ کرام کے بارے میں واہیات اور فضول باتیں بیان کرتا ہے، ان کے بارے میں ان کے خلاف ایسی باتیں کہتا ہے جس کو نقل کرتے ہوئے دل کانپتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تاریخ کی کتابوں میں صحابہ کرام کے بارے میں ان کے خلاف کوئی بات لکھی ہوئی ہے تو وہ کتاب جلا دیے جانے کے قابل ہے، اس لیے کہ جب قرآن نے ان کی جنتی ہونے کی بشارت دے دی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنتی ہونے کی بشارت دے دی، قرآن میں اعلان ہو گیا کہ ہر ایک صحابی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن نے ہر ایک صحابی کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، جنتی ہونے کے بارے میں اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں تاریخ کی کسی کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی، اور ہمارا یہ مقام ہے بھی نہیں کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں بیٹھ کر یہ طے کریں کہ کون درست تھا کون غلطی پر تھا۔ ہمارا یہ مقام نہیں ہے، ہمارا یہ منصب نہیں ہے۔ صحابہ کرام وہ بڑے لوگ تھے، اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو، ان کی آپس کی لڑائی ان کے آپس کے اختلافات، ہمارا یہ مقام نہیں ہے کہ اس سلسلے میں گفتگو کریں۔ مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کی آپس کی لڑائیاں اس سلسلے میں گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بیان کرنے سے، ان کے خلاف کوئی بات کہنے سے روکا گیا ہے، اس لیے کہ ایسا نازک موضوع ہے کہ انسان اس پر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے، ایمان اس کے ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ سے عرض کرنا ہے کہ چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، باتیں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں اور لوگ بغیر تحقیق کے سننا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بھی بات سنتے ہیں اس کو قبول کر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ایمان ان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ سے عرض یہ کرنا ہے کہ آپ دین کا علم حاصل کریں ایسے مستند اور قابل اعتبار علماء سے، دین کا علم، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ دین کا علم قابل اعتبار اور مستند علماء سے حاصل کریں، ایسے واہیات اور فضول لوگوں سے دین کا علم حاصل نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، آپ کو کوئی بات دین کے تعلق سے معلوم کرنی ہو تو آپ ایسے علماء سے پوچھیں جو راسخ فی العلم ہے، جن کا علم مضبوط ہے، جن کا علم پختہ ہے۔ ایسے واہیات اور فضول لوگوں سے اور ایسے فراڈ لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے خاندان کو، اپنے نسلوں کو۔ اور اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایسے واہیات اور فضول لوگوں سے خود کو بھی بچائیں اور اپنی نسلوں کو بھی بچانے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر محبت اور عقیدت پیدا فرمائے، اور صحابہ کرام کے بارے میں ان کے خلاف کوئی بات کہنے سے، زبان درازی کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل میں صحابہ کرام کی محبت اور عقیدت پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔